وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم بہت اہم سبق پڑھ رہے تھے، بہت اہم موضوع تعلیلات۔ کل ہم نے کہا کہ تعلیلات کا لفظ علت سے ہے، علت کا معنی ہوتا ہے بیماری۔ ہم نے پڑھا کہ عربی زبان کے جو 29 حروف ہیں ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جو فعلوں کے لیے، جو فعلوں میں کہہ لیجئے بیماری پھیلا دیتے ہیں، وہ 2 وائرس ہیں جو فعلوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ان دونوں حرفوں میں سے کوئی حرف کسی فعل کے مادے میں شامل ہو جائے، کسی فعل کے روٹ کا مادے کا حصہ بن جائے تو وہ فعل تندرست نہیں رہتا، تو اس فعل کو صحیح نہیں کیا کہتے ہیں؟ معتل، یعنی بیمار فعل۔ وہ 2 حروف کون کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ الف کو اس لیے اس میں شامل نہیں کیا جاتا کہ الف کبھی بھی کسی فعل کے مادے کا حصہ بن کر استعمال نہیں ہوتا۔ یہ واحد حرف ہے جو کسی فعل کے مادے میں شامل نہیں ہوتا۔ واو کسی فعل کے مادے میں شامل ہو جائے یا تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ معتل، یعنی بیمار فعل، معتل۔ مثال کے طور پہ کاف واو لام سے جو فعل بنے گا وہ فعل کیا کہلائے گا؟ معتل، یعنی بیمار فعل۔ با یا عین ایک مادہ ہے، 3 حرفوں کا ایک گروپ ہے، ایک را مٹیریل ہے جس سے فعل نے معرض وجود میں آنا ہوتا ہے۔ با یا عین سے کوئی بھی فعل ماضی یا فعل مضارع بنے گا تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ معتل، یعنی بیمار فعل۔ یہ 2 وائرس ہیں ہم نے کہا، جو کسی فعل کو لگ جائیں تو وہ فعل بیمار فعل کہلاتا ہے۔ دال عین واو، اس سے جو فعل بنے گا وہ معتل فعل کہلائے گا وغیرہ۔ اب کاف واو لام، یوں تصور کیجئے یہ 3 حرفوں کا ایک گروپ ہے، اس گروپ نے فعل کی دنیا میں اندر آنا ہے۔ ظاہر ہے کاف واو لام کو فعل کی دنیا میں اندر لانے کے لیے کسی دروازے میں سے گزرنا ہوگا، اور دروازے میں ڈائی لگی ہوتی ہے۔ بتائیے کاف واو لام کو فعلا کی ڈائی میں سے گزار کے جب فعل کی دنیا میں اندر لائے تو کیا شکل بنی؟ قاوالا۔ ظاہر ہے کاف واو لام کو فعلا کی ڈائی میں سے گزار کے جب فعل کی دنیا میں اندر لائے تو کیا شکل بنے گی؟ قاوالا۔ اب قاوالا یہ بیمار فعل ہے، معتل فعل ہے۔ ہم نے اس کی بیماری کو دور کرنا ہے، اس کی بیماری کا علاج کرنا ہے۔ ایک ایک فعل کو لیجئے۔ کاف واو لام سے کیا بن گیا؟ قاوالا۔ اب کاف واو لام قاوالا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس میں ایک بیماری ہے۔ اس کی بیماری کو پہچاننا اور اس کو دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تعلیل، اور تعلیل کی جمع ہے تعلیلات۔ ہم آپ کو 2 قاعدے بتائیں گے کسی بیمار فعل کا علاج کرنے کے، ایک قاعدہ آج اور ایک انشاءاللہ العزیز کل۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے جو کسی بیمار فعل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ واو مانوس ہے پیش سے، واو کوآرڈینیٹ کرتی ہے پیش کو، اور یا کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے زیر سے۔ پھر سنیے، واو سے پہلے کون سی حرکت ہو تو ہم سمجھیں گے کہ وہ حرکت واو کے مطابق ہے پیش۔ یا سے پہلے کون سی حرکت ہو تو ہم سمجھیں گے کہ وہ حرکت اس کے مطابق ہے زیر۔ یا سے پہلے کون سی حرکت ہو کہ ہم سمجھیں گے کہ وہ حرکت اس کے مطابق ہے زیر۔ واو کی کوآرڈینیشن پیش کے ساتھ ہے اور یا کی کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ۔
یا یوں کہہ لیجئے واو مانوس ہے پیش سے اور یا مانوس ہے زیر سے، لیکن بیمار فعلوں میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، کاف واو لام فعلہ کی ڈائی میں سے گزر کے جب فعل کی دنیا میں اندر آیا تو شکل بنی قوالا۔ یہاں واو سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ واو سے پہلے جو حرکت ہے وہ اس کے موافق نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کے مخالف ہے۔ بتائیے کون سی حرکت واو سے پہلے ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اس حرکت کی واو کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، کون سی حرکت؟ پیش، لیکن یہاں پیش نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ یہ قاعدہ ہے، واو سے پہلے زبر ہو تو کوآرڈینیشن پیدا کرنے کے لیے واو کو بدل دیتے ہیں الف سے، یا سے پہلے زبر ہو تو مطابقت کوآرڈینیشن پیدا کرنے کے لیے یا کو بدل دیتے ہیں کس سے؟ الف سے۔ پھر سنیے قاعدہ کیا ہے، واو سے پہلے زبر ہو تو واو کو بدل دیا جاتا ہے الف سے، یا سے پہلے زبر ہو تو یا کو بدل دیا جاتا ہے الف سے۔ اب بتائیے، کاف واو لام فعلہ کی ڈائی میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں آیا، شکل بنی قوالا، لیکن کبھی آپ نے کسی کو قوالا استعمال کرتے ہوئے سنا ہو؟ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو قال اللہ تعالی یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ قال۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قال استعمال کرتے ہیں تو پھر واو کہاں چلی جاتی ہے اور الف کہاں سے آ جاتا ہے؟ ظاہر ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا کہ قالا کا مادہ اگر کاف واو لام ہے، کاف الف لام تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ الف کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں بنتا۔ قالا کا مادہ ہے کاف واو لام، واو کہاں چلی گئی اور الف کہاں سے آ گیا؟ کس قاعدے، کس رول کے مطابق؟ کون سا قاعدہ ہے؟ واو سے پہلے زبر ہو تو واو کو بدل دیتے ہیں کس سے؟ الف سے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگر کوآرڈینیشن، اگر مطابقت پیدا ہی کرنی ہے تو واو سے پہلے جو زبر ہے اس کو کیوں نہیں پیش سے بدل دیا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں پیش سے بدل دیا جاتا؟ اس لیے کہ ساری بیماری کہاں ہے؟ واو۔ بیماری کا مرکز کیا ہے؟ واو۔ تو جو نشتر آپ نے چلانا ہے وہ یہیں چلائیں گے، یہاں تو نہیں۔ ظاہر ہے جہاں تکلیف ہوگی اسی جگہ کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ تکلیف کسی اور جگہ ہو، نشتر کسی اور جگہ چلا دیا جائے، بیماری دور کرنے کی بجائے آپ بیماری میں اضافہ کر دیں گے۔ جو آپ نشتر چلانا ہے وہ یہی چلائیں گے۔ چنانچہ واو سے پہلے اگر زبر ہو تو قاعدہ کیا بنا؟ واو کو بدل دیا جاتا ہے کس سے؟ الف سے۔ چنانچہ قوالا سے کیا استعمال ہوتا ہے؟ قالا۔ اب بتائیے، یہی قاعدہ اس پہ اپلائی کیجئے، با یا این، تین حرفوں کا گروپ ہے، یہ فعل کا مادہ ہے، فعلہ کی ڈائی میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آیا، تو بتائیے کیا شکل بنی؟ با یا آ، بیماری سمیت با یا آ۔ اب آپ بیماری پہچانیے اور اسے دور کیجئے، یعنی تعلیل کیجئے۔ بیماری دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تعلیل۔ با یا آ کی تعلیل کیجئے، یعنی اس کی علت دور کیجئے۔ قاعدہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، واو سے پہلے زبر ہو تب بھی واو کو الف سے بدل دیں گے، یا سے پہلے زبر ہو تب بھی یا کو الف سے بدل دیں گے، اور الف کی کوآرڈینیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبر کے ساتھ۔ بتائیے با یا آ سے کیا ہو جائے گا؟ با۔ قال اس نے کہا، با اس نے بیچا، فروخت کیا۔ اسی طرح بتائیے دال این واو، یہ مادہ ہے، تین حرفوں کا گروپ ہے، فعلہ کی ڈائی میں سے گزار کر اسے فعل کی دنیا میں اندر لائے، بتائیے بیماری سمیت اس کی کیا شکل بنے گی؟ دعوا۔ لیکن استعمال دعوا نہیں ہوتا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے؟ ومن احسن قولا ممن دعا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو
کہ جناب واو کہاں چلی گئی اور الف کہاں سے آ گیا، تو اس سوال سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ، یہ رول آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ واو سے پہلے زبر ہو تو واو کو بدل دیا جاتا ہے الف سے، چنانچہ دعوا کو دعوا نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ دا۔ یہ ہے قاعدہ۔ اب دیکھیے قوالا بایا دعوا، یہ ہیں اصلی شکلیں، علاج سے پہلے کی شکلیں۔ آپ نے اخبار میں کئی اشتہارات دیکھے ہوں گے، دو تصویریں بنی ہوتی ہیں اس اشتہار میں۔ ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوتا ہے علاج سے پہلے، کھلے کپڑے پہنا کے قریب سے تصویر کھینچ کے، دوسری تصویر کے نیچے لکھا ہوتا ہے علاج کے بعد، دور سے تصویر کھینچ لیتے ہیں ذرا تنگ کپڑے پہنا کے۔ اب یہاں بھی دو شکلیں ہیں، ایک بیماری سمیت علاج سے پہلے کی اور دوسری علاج کے بعد کی۔ قوالا یہ شکل ہے علاج سے پہلے کی، بیماری سمیت علاج کیا اس کا آپ نے۔ اب دیکھیے سمارٹ ہو گیا ہے، قوالا سے کیا بن گیا؟ قالا۔ تو قوالا کو کیا کہیں گے؟ اصلی شکل، اصلی وہی ہوتی ہے وگ پہنانے سے پہلے کی۔ قوالا سے، قوالا کو ہم کہیں گے اصلی شکل۔ اور قالا، بعدا، ان شکلوں کو کیا کہیں گے؟ استعمالی شکلیں۔ استعمالی سے کیا مراد؟ کہ استعمال قوالا یا بایا یا دعوا نہیں ہوتا، استعمال کیا ہوتا ہے؟ قالا با دا۔ تو قوالا اصلی شکل ہے اور قالا استعمالی شکل ہے، یعنی استعمال ہونے والی شکل۔ اب بیمار شکل کہہ لیجئے بیماری سمیت، تو بہرحال یہی اصلی شکل ہوتی ہے۔ قوالا یہ اصلی ہے، اصل میں قوالا ہی تھا، لیکن استعمال کیا ہوتا ہے؟ قالا۔ آج کے قاعدے کا خلاصہ ایک سطر میں کیا ہے؟ وا زبر وا سے پہلے زبر ہو یا سے پہلے، وا سے پہلے زبر ہو یا سے پہلے زبر ہو، تو واو کو بھی اور یا کو بھی بدل دیا جاتا ہے، کس سے؟ الف سے۔ جیسے قاف واو لام سے اصلی شکل بنی فعلا کے ردم پہ قوالا، اس سے کیا بن گیا؟ قالا۔ بایا سے با اور دعوا سے دعا۔ اب آپ زبانی بنا سکتے ہیں۔ الف کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہ ہو۔ زبانی آپ بنا سکتے ہیں، بتائیے قاف واد یا، قاف واد یا، فعلا کی دائنے سے گزارا گیا اس کو، تو اصلی شکل کیا بنے گی؟ قاضا یا، لیکن استعمال قاضا یا نہیں، استعمال کیا ہوتا ہے؟ قضا۔ وقضا ربک، اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اس کی۔ را میم یا، را میم یا سے فعلا کے وزن پہ اصلی شکل کیا بنے گی؟ راما یا، لیکن استعمال کیا ہوتا ہے؟ رما۔ وما رمیت اذ رمیت، اور جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہیں پھینکا تھا ان پتھروں کو، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا تھا، اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر پیدا کی تھی کہ وہ بصارت سے محروم ہو گئے تھے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یا نہیں ہے، کیا ہے؟ ولکن اللہ رما۔ نکالیے کتاب کا صفحہ نمبر 54 54، الدرس السادس والعشرون، 26واں سبق۔ تعلیلات۔ صحت کا معنی ہوتا ہے تندرستی، علت کا معنی بیماری، حروف علت، بیماری پھیلانے والے دو حروف کون کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ صحیح فعل، تندرست فعل کس کو کہیں گے؟ جس فعل کے مادہ یعنی اصلی حروف میں کوئی بھی حرف علت شامل نہ ہو، نہ اس کے مادے میں واو ہو نہ ہی یا ہو۔
مثلا نصرہ اس کا مادہ ہے نون صادرہ، فتح کا مادہ فاتح، جاہدہ کا جیم ہا دال، استغفرہ کا غین فارہ. ان فعلوں کو کیا کہیں گے؟ صحیح فعل، تندرست فعل. فعلوں سے متعلق وہ کون سے فعل تھے جو صحیح تندرست فعل کہلاتے ہیں، جن کے مادے میں نہ واو شامل تھی نہ یا. آج سے ہم ماضی مضارع کے جو گروپ پڑھیں گے ان کا تعلق معتل یعنی بیمار فعلوں سے ہوگا. ان کے مادے میں یا واو کا حرف شامل ہوگا یا پھر یا کا حرف. معتل جس فعل کے مادہ یعنی اصلی حروف میں حرف علت ہو، مثلا قالا اس کا مادہ قا واو لام ہے، با کا مادہ با یا عین ہے، دعا کا دال عین واو، رما کا را میم یا. اب دیکھیے یہاں رما کو کس طرح لکھا ہوا ہے؟ را میم یا، 3 حرفوں کا یہ مادہ ہے، یہ گروپ ہے. فعلا کی وزن پہ اس کی اصلی شکل کیا بنے گی؟ راما یا، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ رما. اب رما کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن اس طرح لکھنے میں ایک کنفیوژن رہ جاتی. کیا؟ دعا اور رما دونوں کو اگر اس طرح لکھیں تو ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے. وہ ہم نے کہا کون سی؟ دعا کا مادہ ہے دال عین واو اور رما کا مادہ ہے را میم یا. اگر دونوں کو الف کے ساتھ لکھا جائے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا مادہ دال عین واو ہے اور اس کا مادہ را میم یا ہے؟ عربوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جہاں الف یا کی بدلی ہوئی شکل ہو، جس کا مادہ واو کی بجائے آخر میں یا ہو، اس کو آپ لکھیں کھڑی زبر کے ساتھ، اور کھڑی زبر کس کے اوپر لکھیں؟ یا کے اوپر. چنانچہ انہوں نے کہا کہ رما یوں لکھا جائے، رما. رما یوں لکھا جائے کھڑی زبر کے ساتھ، اور کھڑی زبر جو ہے وہ کس کے اوپر لکھی جائے؟ یا کے ساتھ. پھر دیکھ لیجئے را میم یا، اس سے اصلی شکل بنے گی راما یا. یا سے پہلے زبر، یا کو الف سے بدلا، بن گیا رما. اب الف سے نہیں لکھتے، اس کو لکھتے ہیں کھڑی زبر کے ساتھ. کھڑی زبر بھی قائم مقام ہوتی ہے الف کے. پڑھنے میں یہ بھی رما ہے، پڑھنے میں یہ بھی رما ہے، لیکن لکھنے میں کیوں فرق ڈالا؟ اس لیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہاں جو ہے وہ کھڑی زبر بدلی ہوئی شکل ہے کس کی؟ یا کی. کھڑی زبر بدلی ہوئی شکل کس کی ہوتی ہے؟ عموماً یا کی اور الف واو کی. ہاں جی. اب یہاں تو معلوم ہو جائے گا مضارع سے، اور یہاں ماضی سے ہی معلوم ہو جائے گا. اور یہاں کیسے معلوم ہو جائے گا؟ ماضی سے ہی. ان کا سوال ہے کہ پھر یہاں کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ قالا با، یہاں تو الف واو کی بدلی ہوئی شکل ہے، یہاں یا کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو کل ہم انشاءاللہ العزیز ان فعلوں کا فعل مضارع پڑھیں گے تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. جی رما میں یہ کھڑی زبر، یہ کھڑی زبر ہے. یا کو ویسے لکھنے میں لایا جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں. یا صرف لکھنے میں آ رہی ہے، یا کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں. جس طرح خوش آمدید میں واو کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں. اس کو خوش تو نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خوش. کھڑی زبر جو ہے وہ یا کی بدلی ہوئی شکل، یہ استعمالی شکل میں. رما اس طرح لکھنا بھی درست ہے، لیکن ہم نے کہا اس طرح لکھنے میں کنفیوژن باقی رہ جاتی ہے. بہرحال آگے دیکھیے. تعلیل، معتل یعنی حرف علت والے فعل کی علت یعنی بیماری کو دور، بیماری کا علاج کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیل. تعلیل یعنی معتل بیمار فعل کا علاج کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 مطابقت، دوسرا طریقہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل. مطابقت کس کو کہتے ہیں؟ حرف علت یعنی واو اور یا کو پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق تبدیل کرنا، کوآرڈینیشن. تشریح کیا مطلب؟ اگر واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں.
اور اگر ایسا نہ ہو، اور ہم نے کہا بیمار فعلوں میں عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو درج ذیل ٹیبل کے مطابق تبدیل کرنے کو مطابقت کہا جاتا ہے۔ اس ٹیبل کا بھی ہم نے آدھا حصہ ابھی تک پڑھا ہے۔ کیا؟ واؤ سے پہلے زبر ہو تو واؤ کو بدل دیں گے الف سے، اسی طرح یا سے پہلے زبر ہو تو یا کو بھی بدل دیں گے الف سے۔ باقی حصہ ہم اس ٹیبل کا بعد میں پڑھیں گے۔ مثال لیں، کاف واو لام، نون اس کا دروازہ ہے، نصارا یعنی فعل کے وزن میں سے گزر کر اندر آیا، کیا شکل بنی قوالا، استعمال کیا ہوگا قالا، دال عین واو سے دعوا، استعمال کیا ہوگا دعا، را میم یا سے رمایا، استعمال کیا ہوگا رما۔ نوٹ، کھڑی زبر الف کے قائم مقام ہوتی ہے۔ املا کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی فعل میں اگر کھڑی زبر استعمال کرنی ہو تو اس کے نیچے یا لکھ دی جاتی ہے، جسے کھڑی زبر کی کرسی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہدا، وقا اور جزا اس طرح لکھیں گے، اس طرح لکھا ہوا ہے۔ الف واو کی اور کھڑی زبر عموماً کس کی تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے؟ یا کی۔ کچھ آیات پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، قاعدہ جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کل۔ قرآن مجید کی کچھ آیات صفحہ نمبر 55 پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ۔ قالت اس نے کہا، ظاہر ہے قالت کا فعل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی کہنے والا نہیں بلکہ کہنے والی ہے۔ یہ بات ہے ملکہ سبا سے متعلق۔ قالت اس نے کہا، ملکہ سبا جس کا نام بلقیس کہا جاتا ہے، اس نے کہا ان الملوک قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ۔ قالت اس نے کہا، ظاہر ہے قالت کا فعل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی کہنے والا نہیں بلکہ کہنے والی ہے۔ یہ بات ہے ملکہ سبا سے متعلق۔ قالت اس نے کہا، ملکہ سبا جس کا نام بلقیس کہا جاتا ہے، اس نے کہا ان الملوکا کے حکمران۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، دیکھو سیدھے سادے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں فوج لے کر آ رہا ہوں۔ اس نے مشورہ کیا اپنے وزراء سے، اپنے مشیروں سے۔ وزراء اور مشیر ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہنے لگے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن عورت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا یہی جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں وقت آنے پہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کہنے لگی جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ قالت اس نے کہا ان الملوکا کے بادشاہ کے حکمران اذا دخلوا قریۃ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوا وہ خراب کر دیتے ہیں، درہم برہم کر دیتے ہیں، ہاں اس کو اس بستی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وجعلوا اور وہ بنا دیتے ہیں، اعزۃ جمع ہے عزیزن کی اور اذلۃ جمع ہے ذلیلن کی، اور وہ کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کے معززین کو کیا اذلۃ ذلیل، اور وہ اس بستی کے رہنے والوں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے خامخواہ انہیں جنگ کرنے کی دعوت نہ دو، آزماتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں۔ اس نے کچھ ہدیے بھیجے، آگے قرآن میں پورا واقعہ موجود۔ پھر سنیے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس نے کہا کہ حکمران بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، درہم برہم کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ اور اس بستی کے رہنے والوں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثۃ۔ قالا کے بعد، قالا یہ اس سے بننے والے کسی فعل کے بعد انا آئے تو اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثۃ کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، یعنی معاذ اللہ انہوں نے اللہ رب العزت کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور کہا اللہ تین میں سے تیسرا حصہ ہے، باقی دو حصے اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں، عیاذ باللہ۔ باپ بیٹا روح القدس تین حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے اللہ رب العزت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں معنی ٹھیک، باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم
رجیم کا لفظ ہے رجم سے. رجم کا لفظی معنی ہوتا ہے سنسار کرنا، پتھر مارنا. رجیم ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جس کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے مجلس سے، کسی محفل سے نکال دیا گیا ہو. اللہ رب العزت نے شیطان کو اس کے تکبر کی بنا پہ اپنی مجلس، اپنے دربار سے نکال دیا تھا ذلیل کر کے. اس لیے شیطان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رجیم. اس کا معنی کیا جاتا ہے مردود، یعنی جس کو اللہ رب العزت کے دربار سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا جا چکا ہے، راندہ درگاہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس شیطان نے اسی وقت ہی یہ ٹھان لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا ہے، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے اور اس کو بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ اس اعزاز کا، اس منصب کا حل نہیں ہے. اب انسان یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے جس کو تو نے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا. اس نے ارادہ کر رکھا ہے مجھے گمراہ کرنے کا، اور میں اس کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا تا وقت کہ تو مجھے اپنی پناہ کے دامن میں نہ لے لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ معنی ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے حملوں سے بچنے کے لیے. اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی ضابطہ ہے. انسان جھوٹی آرزوؤں کے سہارے زندگی بسر نہ کرے، جھوٹی سفارشوں کے سہارے زندگی بسر نہ کرے. قرآن نے کہا نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، اس کی اپنی محنت کام آئے گی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما بس کلمہ حصر ہے، بس ڈرتے ہیں اللہ ہی سے اس کے بندوں میں سے علماء. علماء یہاں کہا گیا ہے، علماء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کائنات کے مطالعے کے حوالے سے. جو کائنات کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، اللہ کی معرفت اور کبریائی کو اپنے دل میں جاگزیں کرتے ہیں. نہیں، بس کلمہ حصر محض اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء. بعد نے کہا ہے کہ یوں مانا ہوگا بس اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ہی، یعنی جن کے دل میں مطالعہ کائنات کی وجہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی حیبت پیدا ہو جاتی ہے، حقیقی معنوں میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یا مانا ہوگا، ہم نے کہا حسر کا معنی لفظ اللہ میں، بس اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. ظاہر ہے کائنات کی وسعتیں جب انسان پہ عیاں ہوتی ہیں تو اس کی معرفت اور حیبت زیادہ سے زیادہ بندے کے دل میں جاگزی ہوتی ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی خشیت بھی اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون، یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم بندے ہیں تمہارے جیسے. عباد جمع ہے عبدن کی، امثال جمع ہے مثلو کی، مثلن جیسا اور امثال جیسے. یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ بندے ہیں تمہارے جیسے. یہ نہیں کہا وہ لکڑیاں ہیں، وہ پتھر ہیں، اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب لکڑیوں اور پتھروں کو نہیں پکارتے تھے. وہ تو اپنے آپ کو بڑے فلسفی، دانش اور مفکر سمجھتے تھے. وہ کن کو پکارتے تھے؟ ان ہستیوں کو جن ہستیوں کے نام پہ انہوں نے بت بنا رکھے ہوتے تھے. ان لکڑیوں اور پتھروں کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ بندے ہیں تمہارے جیسے. قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے انما ادعو، بس کل بحثر، بس میں تو پکارتا ہوں اپنے رب ہی کو. ولا اشرک بہ، اور نہیں میں شریک کرتا ہوں اس کے ساتھ احدن کسی کو. پکارتے وقت کسی اور ہستی کو میں شریک نہیں کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے مجھے یہ عطا فرما، کسی ہستی کو میں پھر اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں، صرف اس کو پکارتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ تم بھی ایسا ہی کرو. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے اور اس نے کام میں خدمت پہ لگا رکھا ہے، تابع کر دیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری، ہر ایک تیزی سے چل رہا ہے. لأجل مسمى، لأجل، اجل کہتے ہیں مدت کو، مسمى معین مقررہ، معینہ مقررہ مدت کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے سورج بھی اور چاند بھی تیزی سے چل رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے. سائنس کو غلطی لگ سکتی ہے، قرآن مجید کی کوئی، قرآن مجید کا بیان کردہ کوئی بھی نظریہ حقیقت ثابتہ کے خلاف نہیں ہو سکتا. ایک دور ایسا تھا آج سے چند سال پہلے، سائنس کہتی تھی کہ سورج ساکن ہے،
اور زمین اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہی کہتے تھے سائنسدان کہ سورج ساکن ہے، وہ نہیں گھوم رہا. لیکن قرآن نے اس وقت بھی کیا کہا؟ تمہیں غلطی لگی؟ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک سورج اور چاند میں سے. اور سورہ یاسین میں کیا ہے؟ والشمس، نام لے کے سورج کا کہا، والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج تیزی سے چل رہا ہے معینہ مدت تک کے لیے. کل یجری لاجل مسمى لمستقر لها، اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے. سورج کی ایک حرکت اس کے اپنے ارد گرد ہے اور ایک ایسی جگہ کی طرف ہے پھیل رہی ہے کائنات جس کا کسی کو کوئی علم نہیں، اس کو کہا لمستقر لها. بہرحال کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک تیزی سے چل رہا ہے، سورج بھی اور چاند بھی معینہ مدت کے لیے. ذالکم اللہ ربکم، وہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات کا نظام ہے، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، اسی کے لیے ہے اقتدار و اختیار. تمام اختیارات کا منبع و سرچشمہ اسی کی ذات ہے. اور جن کو تم پکارتے ہو کیا ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، ما یملکون، نہیں اختیار رکھتے ہیں، من کتمیر، کتمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے، یا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا نقطہ ہوتا ہے، سیاہ نقطہ، اسے. فرمایا اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی، یعنی ان کے پاس ادنا سا بھی اختیار نہیں ہے. کسی چیز کا اختیار رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا حبل، لات اور منات وغیرہ کو کون آیا ہے، کیا کہہ کے چلا گیا ہے. تم خواہ سمجھتے رہتے ہو کہ یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں. فرمایا تصور غلط ہے. ان تدعوہم، اگر تم پکارو گے انہیں، لا یسمعوا، نہیں سنیں گے وہ دعاکم، تمہاری پکار کو. پھر سن لیجیے، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک تیزی سے چل رہا ہے ایک معینہ مدت کے لیے. جب مدت ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، اسی کے لیے ہے اقتدار و اختیار. والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، ما یملکون من کتمیر، نہیں اختیار رکھتے ہیں ادنا سے بھی، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارو گے ان کو نہیں وہ سنیں گے تمہاری پکار کو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ظلم کرنے والے لوگوں کو، جنہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا تہیہ کر رکھا ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں گرانے کا تہیہ کر رکھا ہو. اللہ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ کہتا ہے گرتے ہو پھر جاؤ گرو، میں بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، اس لیے کہ میرے ہاں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو سو کر لو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. عف اللہ عما سلف، عف اللہ معاف کر دیا اللہ نے، اما، ان جمع ما ہے، ان سے ما، جو اللہ نے معاف کر دیا اس سے جو گزر چکا. جو سودی لین دین کر چکے ہو معاف. یہ سود کے حوالے سے ہے آیت، اس سے پہلے سود کا ذکر ہے. جو سودی لین دین کر چکے ہو وہ معاف. ومن عاد، اور جو شخص واپس پلٹا پھر اسی سودی لین دین کی طرف، فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ اس سے، پھر اللہ اس سے بدلہ لے کے رہے گا. پہلی دفعہ تو معاف کر دیا کہ چلو پہلی دفعہ اقتدار کا موقع دیا تھا، اب دوبارہ پھر تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، پھر اسی سودی لین دین کی طرف واپس پلٹ آئے تو پھر اللہ تمہاری معیشت کو کبھی بھی سہارا نہیں دے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بالا ترین ہستی ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. جب وہ انتقام لینے پہ آ جائے تو پھر کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا ہے. آخری آیت، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، آج بھی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، آج بھی کھلا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، یہ بہانے نہ ڈھونڈو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، توبہ کر کے صحیح اس کی طرف آ جاؤ. اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادہ، اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے برائیوں کو. سابقہ ساری برائیاں معاف ہو جائیں گی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی واپس پلٹاؤ. اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، کہ ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیتا ہے اعمال نامے سے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.